بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اب جب ہم نیکی کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اللہ کے قریب جاننے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عموماً جو چیزیں ہماری ذہن میں آتی ہیں وہ ہے کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، قرآن اور ذکر بھی بہت ضروری ہے، اور پیسہ نکالنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ غریبوں کی مدد کرو۔ ہمارے لیے نیکی کا یہی مطلب ہے، اور اگر ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو ہم اسلام کے راستے پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اب چاہے قرآن میں یہ تمام چیزیں لکھی ہیں، ان سب چیزوں کا ذکر ہے اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے، لیکن اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ نیکی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ نیکی کا مطلب ہے آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پورا ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرو، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہے۔ مثلا ایک انسان یہ تمام عبادت کرنے کے باوجود یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میرے دل میں اللہ ہے، مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میں اللہ کے بہت قریب آ گیا ہوں، یا مجھے اچانک بہت سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میرا کنیکشن کوئی اللہ کے ساتھ خاص ابھی بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تمام چیزیں کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے ساتھ بہت زیادہ جڑ گئے ہیں، اور ہمارے دل میں ابھی بھی بے چینی ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں، آپ کے دل میں وہ سکون نہیں آ سکتا۔ جو آپ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو وہ تبھی آ سکتا ہے جب آپ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرنا شروع کر دو صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے گا، جس کے ذریعے آپ کے دل میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن عموماً ہم میں سے کئی لوگ شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ صدقہ نہیں نکال سکتے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی اپنی پسندیدہ چیز کسی اور کو دینا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں صدقے میں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی پسندیدہ چیز صدقے میں نکالنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جس چیز سے آپ کو بہت محبت ہوگی وہ چیز آپ کے دل میں داخل ہو گئی ہے، آپ کے دل میں صرف اس چیز کی جگہ ہے۔ تو جب آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، آپ اپنے دل کو خالی کر رہے ہو تاکہ اللہ کے لیے جگہ بن سکے۔ تو اسی لیے چاہے وہ پیسہ ہو، کپڑے، جوتی، بیگز، چاہے وہ علم ہو، علم جو آپ نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہو، اور آپ فوراً اس علم کسی اور کو دے دو تاکہ وہ بھی اس علم سے کوئی فائدہ اٹھا سکے، یہ تمام چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عموماً جب ہمارے پاس قرآن کا کوئی علم آ جاتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اب ہم دوسرے کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں گے جب وہ ہمیں کوئی پیسہ دے گا۔ ہم دوسروں کو فوراً چارج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، مفت میں وہ علم نہیں دیتے کسی اور کو۔ آپ یہی سوچتے ہو کہ میں اسی علم کے ذریعے پاور، سٹیٹس اور دولت بھی حاصل کر سکتا ہوں، تو اس وقت آپ کے دل میں کیونکہ پاور، سٹیٹس، ان چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہے، اللہ کی محبت اندر آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کسی کی تعریف کرنا تاکہ وہ مسکرائے، وہ اندر سے خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے، اور ان تمام چیزوں میں سے سب سے بڑا صدقہ آپ کا وقت ہے۔ عموماً ہم روز اپنے پورے دن کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے وقت پڑھنا ہے، دوستوں کو دینا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، سوشل میڈیا کو ٹائم دینا ہے، موویز کو ٹائم دینا ہے، اور ان تمام چیزوں کی پلاننگ میں اگر کوئی ہمارے پاس آ کے ہم سے وقت مانگے، ہم سے بات کرنا چاہے، کوئی چیز ہم سے شیئر کرنا چاہے، تب ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کئی لوگ ہیں جو بہت اداس ہے، ڈپریسڈ ہے، ہمارے خاندان میں، دوستوں میں، وہ صرف کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنا وقت ان کو نہیں دینا چاہتے۔
ہمیں بلکہ اپنے وقت سے اتنی محبت ہے کہ اگر ہم کسی اور کو ٹائم دیں صرف اس لیے تاکہ وہ تھوڑا سا بہتر محسوس کرنا شروع ہو جائے، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا۔ اسی طرح کبھی کبھی ہمارے ماں باپ ہم سے ٹائم مانگتے ہیں، ان کو بھی ہم یہی جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی پرانا قصہ لے کے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، ایک ایسا قصہ جو ہم 10 دفعہ سن چکے ہیں، اور اب اگر ہم دوبارہ سنیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنا مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرو، صدقہ نکالنا بہت ضروری ہے۔ جو چیز آپ کی ہے اور آپ کو بہت پسند ہے، چاہے وہ آپ کا وقت ہو، اس کو اللہ کی راہ میں نکالو۔ جب تک آپ نہیں نکالو گے آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کو اپنے وقت سے بہت زیادہ محبت ہے تو پھر وقت دوسروں کے لیے نکالو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مثلاً ہم میں سے اب ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ ہم نے آخری بار کب اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کیا، کب اپنے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا وقت اپنا دیا۔ اپنے آپ سے یہ پوچھے آپ نے کب آخری بار کسی کو فون اٹھا کے صرف یہ پوچھا کہ اس کا حال کیسا ہے۔ خاص طور پہ وہ انسان جو آپ جانتے ہیں دکھی ہے، جانتے ہیں آپ کہ وہ پریشان ہے، آپ نے کب اس کو فون کر کے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور فون کرنا۔ تو یاد رکھیں، آپ جتنا بھی اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی اپنے دل میں جگہ اللہ کے لیے بنائیں گے، اور تب ہی آپ کو سکون مل سکتا ہے، تبھی آپ کا وہ کنیکشن اللہ کے ساتھ بن سکتا ہے اور ایمان آپ کے دل میں داخل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔